5 عادات رکھنے والی عورت سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کے گھر والوں سے، آپ کی بیوی سے، آپ کی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے سخت نفرت کرنے لگے؟ ایک مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن جانے انجانے میں مسلمان ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ آخر وہ 5 عادتیں کون کون سی ہیں جن کے اپنانے سے عورت اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے؟ آخر وہ 5 عادتیں ہیں کون کون سی جن کو اپنانے سے گھر میں رہنے والی کوئی بھی عورت اللہ تعالیٰ کی نفرت کا نشانہ بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت سے کون سا شخص واقف نہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے کون سا شخص واقف نہیں؟ جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے میرے بابا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے، زندگی بدل دینے والے، سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملے ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا لوگو 5 عادتیں ایسی ہیں جن کے اپنانے سے اللہ تعالیٰ عورت سے سخت نفرت کرتا ہے۔ جو عورت ان 5 عاداتوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے سخت نفرت کرتا ہے۔ خدا را اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو ان 5 بری عادات سے بچائے رکھنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ نہ بنے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 5 خطرناک عادتیں ہیں کون کون سی؟ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پہلی عورت شوہر کے سامنے چیخ کر چلا کر بات کرنے والی عورت، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے شوہر کے سامنے تلخ لہجہ اپنانے والی عورت، چیخنا چلانا، ایسی عورت پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو عورت اپنے مزاجی خدا اپنے شوہر کے آگے چیختی ہے، چلاتی ہے، بات کرنے کا طور طریقہ نہیں، اس کی عزت نہیں کرتی، اس کو باتوں باتوں پہ ذلیل کرتی رہتی ہے، یہ وہ بدبخت عورت ہے جس کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ ہی تو دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ عورت توبہ نہیں کرتی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگو اپنی عورتوں کو تبلیغ کرو، اپنی عورتوں کو واعظ و نصیحت کرو کہ وہ اس بری عادت سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں، فرشتوں کی لعنت سے بچ جائیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت دوسری عادت کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دوسری عادت یتیم بچوں پر ظلم کرنے والی عادت۔ فرمایا جو عورت یتیم بچوں پر ظلم کرتی، یتیم بچے جن کا باپ فوت ہو گیا، باپ جیسا سہارا سر سے اٹھ گیا، ماں نے دوسرا گھر آباد کر لیا، ماں نے دوسری شادی کر لی، اب ماں بچوں پر ظلم کرنے لگی، بچوں کو باتوں باتوں پہ دکھ دینے لگی، درد دینے لگی، تکلیفیں دینے لگی، بچوں کا خیال چھوڑ دیا، بچوں کی فکر چھوڑ دی،
بچوں کو اتنا تڑپایا، اتنا رلایا، اتنا ظلم کیا کہ یہ بچے باپ کی قبر پہ جا کر ماں کی شکایت کرنے لگے، ماں کا شکوہ کرنے لگے۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت تیسری عادت کون سی ہے؟ فرمایا تیسری عادت مہمان کے آنے پر منہ بنانے والی عورت۔ جب مہمان گھر آتا ہے تو عورت کا منہ گندا ہو جاتا ہے کہ اس آئے گئے مہمان کو عزت دینی پڑے گی، اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، اس کو پانی دینا پڑے گا، اس کو بٹھانا اٹھانا پڑے گا۔ یا کوئی مہمان گھر آئے اس کو کھانا نہیں دیتی، اس کو پانی نہیں پلاتی، اسے عزت نہیں دیتی، الٹا بے عزت کر کے گھر سے رخصت کرتی ہے۔ فرمایا ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنتی، اللہ تعالیٰ کی نفرت کا نشانہ بنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان کو اچھی نہیں لگتی، جن رحمتوں کو انسان برا بھلا کہتا ہے، برا بھلا سمجھتا ہے۔ آقا وہ 3 رحمتیں ہیں کون کون سی؟ فرمایا نمبر 1 بیٹی۔ بیٹی جب تمہارے گھر میں آتی ہے تو وہ رحمت بن کر آتی ہے۔ بیٹی جب تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو خوشیاں منایا کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر تمہارے گھر میں آئی ہے۔ دوسری بارش، جب بارش آتی ہے بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر برستی ہے۔ تیسرا مہمان، جب مہمان کی آمد ہو تو خوشیاں منایا کرو، خوش ہویا کرو، مہمان کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے گھر میں رحمت بن کر آیا ہے۔ مہمان کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، مہمان کا حال چال پوچھا کرو، مہمان کو کھلایا کرو، پلایا کرو، عزت کے ساتھ اسے رخصت کیا کرو۔ جب مہمان تمہارے گھر سے نکلتا ہے نا، وہ تمہارے گھر میں چھپی بلاؤں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، پریشانیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، بے برکتی کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت چوتھی عادت کون سی ہے؟ فرمایا چوتھی بری عادت، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے شوہر کا دل توڑنے والی عورت، شوہر کو دکھ دینے والی عورت، شوہر کو درد دینے والی عورت، باتوں باتوں پہ شوہر کا جینا حرام کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ اس عورت کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ تو دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ عورت توبہ نہیں کرتی، ان عادات سے باز نہیں آتی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت 5ویں عادت کون سی ہے؟ فرمایا 5ویں عادت نماز نہ پڑھنا، نماز سے سستی کرنا، نماز کے قریب نہ جانے والی عورت۔ جب نماز کا ذکر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ یہ کون عورت ہوگی؟ بے نمازی عورت ہوگی، جس نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہوگی۔ میرا اللہ فرمائے گا اے عورت بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ تو قیام کیوں نہیں کرتی تھی؟ تو مجھے سجدے کیوں نہیں کرتی تھی؟ تو اللہ کے حضور کیوں نہیں جھکتی تھی؟ یہ عورت کہے گی کہ اپنے خامند اور فیملی کے کام کاجوں نے مجھے مصروف کر رکھا تھا، اور خامند کے ظلم کی وجہ سے میں یہ فریضہ ادا نہ کر سکی، خامند کے ظلم کی وجہ سے، خامند کے خوف اور دبدبے کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سنتے ہی میرا اللہ فرمائے گا فرشتوں فرعون کی بیوی آسیہ کو سامنے لے کے آؤ۔ فرعون کی بیوی آسیہ حاضر ہو جائے گی۔ میرا اللہ فرمائے گا اے بے نمازی عورت، فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھ، یہ آسیہ ہے، ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، ظالم بادشاہ کی بیوی ہو کر بھی اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، ظالم بادشاہ کے گھر میں رہ کر بھی اس نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ تیرا شوہر ظالم تو نہیں تھا نا، اس کا شوہر بادشاہ تھا اور ظالم تھا، اور وہ ظالم خود کو خدا کہنے والا ظالم، اس ظالم شخص نے آسیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی،
کھانا پینا بند کر دیا، تتی ریت پہ لٹاتا رہا، اس کے اوپر ظلم ڈھاتا رہا، لیکن اس نیک بندی نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ اگر کسی خامند کا ظلم کسی عورت کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا۔ اللہ فرمائے گا اے بے نمازی عورت، خامد کا تیرا عذر غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ تو نے غفلت کی وجہ سے نماز نہ پڑھی، غفلت کی وجہ سے مجھے قیام نہ کیا، رکوع نہ کیا، مجھے سجدہ نہ کیا۔ شیطان کی گرفت میں آ کر تو نے ساری زندگی برباد کر ڈالی، قیمتی جوانی، قیمتی زندگی برباد کر ڈالی، دنیا کو بھی برباد کر دیا، آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے میرا اللہ فرمائے گا فرشتو جہنم کے دروازے کھول دو، اس بدقسمت اور بدبخت عورت کو جہنم کی طرف جانے دو۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ عورت نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنا، ان 5 بری عادات سے بچائے رکھنا تاکہ تمہاری عورتیں اللہ کے غضب سے بچ جائیں، تمہاری عورتیں اللہ کے غصے سے بچی رہیں۔ یاد رہے ہماری عورتوں میں ایسی نوبت تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہوں۔ اس لیے ہر ایک عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے، سیرت نبوی کا مطالعہ کرے۔ جب ایک عورت قرآن پڑھے گی، سیرت نبوی کا مطالعہ کرے گی، جب اسے شوہر کے مقام کا پتہ چلے گا، جب اسے شوہر کے مرتبے کا پتہ چلے گا، تو وہ ہرگز بھی شوہر کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، وہ ہرگز بھی یتیم بچوں پر ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی آنے والے مہمان کو ٹھکرائے گی نہیں، وہ کبھی بھی شوہر کا دل نہیں توڑے گی، وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گی۔ اپنی عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، دین کی تعلیم دینا۔